ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرامی، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ الو بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک ہے جو اپنی وضاقتہ اور اپنی سجدج، اپنی دیو مالائی مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنی نحوست کے لیے بہت مشہور ہے۔ انسانوں کے ہاں اس کی نحوست کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی شخص کو غلطی کرنے پر اسے الو کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے، جبکہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کسی کو عقل کا کمتر یا بے وقوف کہنے کے لیے اس پرندے کا نام کیوں لیا جاتا ہے۔ حالانکہ انسانی نفسیات میں یہ بات شامل ہے کہ بڑی آنکھوں والا اور بڑے سر والا انسان ذہین سمجھا جاتا ہے، لیکن الو کی آنکھیں بھی بڑی ہوتی ہیں اور سر بھی بڑا ہوتا ہے۔ پھر بھی بے وقوف لوگوں کی مثال اکثر الو ہی سے کیوں دی جاتی ہے؟ عام طور سے عوام الو کو منحوس پرندہ مانتے ہیں، لیکن انگریزی ادب کے بچوں کی کہانیوں میں جیسے ہیری پاٹر میں الو کو اعلیٰ خوبیوں والا اور عقل مند پرندہ مانا گیا ہے۔ ہندو مذہب میں الو کو لکشمی دیوی کی سواری مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسی پر بیٹھ کر اپنے بھگتوں کے یہاں جاتی ہیں۔ دنیا میں کل 205 قسم کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے جن کا نام بارن الو اور ٹرو الوز ہیں۔ یہ مختلف جسامت والے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے بونے الو سے لے کر بھاری بھرکم اور مختلف رنگوں میں پائے جاتے ہیں۔ الو کے پر دھبے دار ہونے کی وجہ سے بڑے شکاری پرندے باز وغیرہ کی نظر ان پر جلدی نہیں پڑتی۔ الو اپنے سے چھوٹوں کا شکار کرتا ہے اور خود کو شکار ہونے سے بچاتا ہے۔ چوہے، گلیریاں، خرگوش، چڑیاں، کیڑے مکوڑے وغیرہ جن کو کسان دشمن کہا جاتا ہے، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کو مالی مدد کرتا ہے، اس لیے الو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر 1-2 سال ہی ہوتی ہے، لیکن اگر ان کی دیکھ بھال کی جائے یا انسان ان کو اپنے پاس پالے تو یہ 20 سے 30 سال کے درمیان تک بھی جا سکتے ہیں۔ الو سے متعلق باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے غلط بات بھی یہ بولی جاتی ہے، الوؤں کی طرح دیدے نچا رہے ہو، جبکہ الو بیچارہ اپنی آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے۔ وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے، لیکن 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے جسم کے پر دیگر پرندوں کی بنسبت بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں، اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے اڑنے کی آواز بالکل نہیں ہوتی اور یہ آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ سکتا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 15 سے 20 ہزار سال پہلے الوؤں کا رشتہ انسانوں کے ساتھ قائم ہو چکا تھا، جس کی شہادت فرانس کے غاروں میں کنندہ فنکاری میں پائی جاتی ہے۔ ہندو کی مذہبی کتاب بالمیک رامائن میں الو کو بے وقوف کے بجائے بہت ہی دانا پرندہ کہا گیا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ رشی منیوں نے بہت سوچ سمجھ کر الو کو لکشمی کی سواری بنایا ہے۔ الوؤں کی قوت سماعت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کے کان دکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ آنکھوں کے پیچھے پروں کے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اپنے شکار کی ہلکی سی آواز سے سمت کا اندازہ لگا کر اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان کے پنجے خاص قسم کے ہوتے ہیں جس میں 4 نوکیلی انگلیاں 2 آگے اور 2 پیچھے کی جانب ہوتی ہیں۔ ضرورت پڑنے پر پیچھے والی انگلیوں میں سے ایک کو گھما کر آگے کی جانب کیا جا سکتا ہے۔ الو کی چونچ دیگر گوشت خور پرندوں کی طرح نوکیلی اور ٹیڑھی ہوتی ہے، پروں سے ڈھکی ہونے کی وجہ سے چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ الو سے تعلق رکھنے والی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے جھنڈ کو انگریزی میں پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں الو سے متعلق کچھ دلچسپ عقیدے۔ برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں سے کسی کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ میں جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں، رونے جیسی آواز کو بری علامت مانی جاتی ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو سعد مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گھروں پر الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا،
لیکن دیوالی میں گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے صحتیابی کے لیے الو کی بلی یعنی قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ الو کے ناخن بچے کے گلے میں باندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ الو کے گوشت کو تعویذ میں بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا۔ الو کی پوجا دیوالی میں کرنے سے لکشمی جی مہربان ہوتی ہیں، یعنی بہت زیادہ دولت برستی ہے۔ الو کے پر کو حساب کتاب بہی کھاتے میں رکھنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ الو کے نام کے ساتھ کئی محاورے جڑے ہیں، جیسے اپنا الو سیدھا کرنا، الو بنانا، الو بننا کاٹ کا الو، الو کی طرح دیدے نچانا، الو کی ہوشیاری، الو کا پٹھا، الو کا ڈھکن، کھاٹ پر بیٹھا الو، بھر بھر مانگے چلو، الو کہیں کا، الو پنا وغیرہ۔ ان محاوروں کی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح الو ایک سیدھا سادہ پرندہ ہے، اسی طرح اس سے متعلق محاورے بھی آسان اور سیدھے سادے ہیں۔ ہر کوئی ان کا استعمال کرتا رہتا ہے۔ مغربی موسیقی پاپ سانگ کو پسند کرنے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر الو شہر یعنی سٹی اولز کی ویب سائٹ موجود ہے۔ اس سے اپنا ناطہ جوڑ کر اپنے کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا قیام امریکہ میں 2007 میں آدم ینگ نام کے ایک شخص نے کیا تھا، جس کے تحت اس وقت 40 منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ ماہرین نے لکھا ہے کہ الو دن میں اس لیے نہیں نکلتا کیونکہ الو سمجھتا ہے میری آنکھیں بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، کئی لوگ مجھے نظر نہ لگا دیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ الو اپنے آپ کو تمام پرندوں میں سب سے زیادہ حسین سمجھتا ہے، اس لیے ہی وہ رات کو نکلتا ہے۔ ماہرین حیوانات نے الو کی طبی خصوصیات لکھی گئی ہیں۔ یہ معلومات سن کر آپ ایک دفعہ تو ضرور حیران ہو جائیں گے۔ الو کی ان طبی خصوصیات اور ان معلومات پر یقین اور عمل سب سے زیادہ ہندو اور ان سے جڑے ہوئے عقائد کے لوگ کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو لکوا ہو تو الو کا دل لکوا شدہ جگہ پر لگایا جائے تو لکوا جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی الو کی چربی پگھلا کر سرمے کے طور پر استعمال کرے تو اسے رات کے وقت ہر چیز روشن نظر آئے گی۔ الو کا گوشت کھانے سے انسان بے وقوف اور احمق ہو جاتا ہے۔ الو کو اگر ذبح کیا جائے تو اس کی ایک آنکھ کھلی دوسری آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ الو کے خون کو کسی تیل میں ملا کر سر میں لگانے سے تمام جوئیں مر جاتی ہیں۔ ہندوستان میں کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر رات کو سوتے ہوئے کسی عورت کے بائیں ہاتھ پر الو کا دل رکھ دیا جائے تو اس عورت نے دن میں جو کام کیے ہوں گے وہ سب بتا دے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ الو کے ناخن بچے کے بدن پر باندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ اگر کسی کو بار بار پیشاب آنے کی بیماری ہو تو وہ الو کا پتا کھا لے تو یہ بیماری جلد ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی فالج کے مریض کو الو کی چربی کی مالش کی جائے تو یہ بیماری جلد ختم ہو جائے گی۔ الو کی چربی کی مالش جوڑوں کے درد اور جسم کے ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ الو کے پتے کو سرمے کے طور پر استعمال کرنے سے آنکھوں کا موتیا ختم ہو جاتا ہے، یعنی آنکھوں کی یہ بیماری جلد ختم ہو جاتی ہے اور بینائی بھر جاتی ہے۔ الو کی بیٹ چہرے پر اچھی طرح مل دی جائے تو رنگت گوری ہو جاتی ہے اور چہرے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے تو مرنے والے کی روح الو بن کر اس کی قبر پر چیختی رہتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی اسلام کسی قسم کی توام پرستی کی گنجائش رکھتا ہے۔